تڑپ کے بالی سکینہ کے پاس سے آ پہنچے، جو نبض دیکھی تو سجاد نے کہا رو کے حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا بے پناہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری اس مجلس سوز و سلام میں تشریف لا کر یقیناً آج کی اس مجلس کی رونقوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ ایک قطع پیش خدمت ہے، شاید کسی قابل ہو۔ ارشاد ارشاد۔ تھیں اسیروں کی فضاؤں تھیں اسیروں کی فغاؤں سے فضائیں معمور، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تھیں اسیروں کی فغاؤں سے فضائیں معمور، تھا سکینہ کی شہادت سے عجب کیا عذور، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انقلابات کا ہونے لگا ظلمت میں ظہور، اللہ اللہ۔ ہر طرف پھیل گیا مجلس شبیر کا نور، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب غضنفر حرم سبت نبی روتے تھے، جب غضنفر حرم سبت نبی روتے تھے، بام و در کوچا و بازار سبھی روتے تھے۔ سبھی روتے تھے۔ ماشاء اللہ، بے شک بے شک۔ اسی کے ساتھ میں اب دعوت دے رہا ہوں آج کی اس مجلس سوز و سلام کی نظامت کے لیے ہمارے نوجوان شاعر جناب دلشاد جعفری صاحب کو کہ آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس سوز اسلام میں شریک سب مومنین مومنات ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ہماری مجلس کے بانی ہیں اس اردو فاؤنڈیشن کے بہت ہی سینئر اور معتبر ممبر ویلتھ مینجمنٹ کے جناب ناصر جعفری صاحب، ہم ان کا بے حد مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے، اور آج کی اس مجلس کا ثواب جو ہے ان کے مرحومین کو بخشے۔ شروع کرتے ہیں اس مجلس کا آغاز۔ میں گزارش کروں گا جناب رفت سلطان صاحب سے، آئیے اور تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کیجیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم سب سے پہلے قبلہ محترم اور تمام سامعین اور ہمارے تمام مومن و مومنات اور آن لائن تمام سامعین کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ غضنفر بھائی اور دلشاد بھائی کہ آپ نے آج مجھے تلاوت کلام پاک کے لیے منتخب کیا۔ جزاک اللہ۔ تو آج میں سورہ بقرہ کی 249 سے اور 250 یعنی 2 آیتوں ان کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ تو تلاوت سے پہلے ان آیات کی مختصر تفسیر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ تفسیر سننے سے پہلے اپنے ذہن میں کربلا کا واقعہ، روز عاشوراء، غازی عباس کا نہر فرات پر جانا، پانی کو چلو میں لے کر واپس نہر میں ڈراپ کر دینا، مشکیزہ بھرنا اور کامیابی کے ساتھ نہر سے باہر آنا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے حاشے میں ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب بنی اسرائیل جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو یہ گرمی کے دن تھے، پیاس کے مارے پریشان ہو گئے، طالوت سے کہنے لگے کہ خدا سے دعا کرو کہ کوئی نہر ملے۔ غرض ایک نہر ظاہر ہوئی اور طالوت نے سب کو سمجھا دیا کہ یہ آزمائش کی نہر ہے، جس نے ایک چلو پانی پیا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے ایک چلو سے زیادہ پانی پیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مگر جب یہ لوگ نہر کے کنارے پہنچے تو 313 آدمیوں کے سوا سب کے سب منہ کے بل پانی پر گر پڑے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ آخر ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور چلنے سے مجبور ہو گئے، اور کتنا ہی پانی پیتے تھے مگر پیاس نہ بجھتی تھی۔ اور جنہوں نے ایک چلو پانی پیا تھا
وہ اچھے رہے اور پیاز بھی بجھ گئی. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيديه وشاربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العلی العظیم. اس کا ترجمہ ہے: پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، پڑھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. پھر جب طالوت لشکر کے ہمراہ چلا تو اس نے کہا یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. پس جس نے اس میں سے پانی لیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا پس وہ مجھ سے ہوگا، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی بھر لے. پس ان میں سے سوائے مادود چند کے سب نے پی لیا. پھر جب وہ اور اس کے ایماندار ساتھ والے اس دریا کو پار کر گئے تو انہوں نے کہا آج ہمیں جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے. اور جن کو یقین تھا کہ انہوں نے خدا کے حضور میں ضرور جانا ہے، انہوں نے کہا کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے گروہوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے نکلے، انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم کو پورا صبر عطا فرما اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ہمیں کافروں کی قوم پر فتح عطا فرما. تو صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رفت بھائی. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اپنی سلیکشن، بڑی خوبصورت تلاوت، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو اپنی صحت و سلامت. اب میں گزارش کروں گا ایک دفعہ پھر جناب ہمارے ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب آئیے، اور ایک خطاب ایموشنل انٹیلیجنس کے متعلق انہوں نے پہلے بھی دیا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی مفید پچھلی دفعہ بھی تھا، ایک دفعہ پھر ہم گزارش کریں گے ان سے. آئیے اور آج اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب، صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غفور بھائی ذرا یہ آپ اس کو ذرا وہ شیئر کر لیں وہ کوڈ. جی ہم یہ میں نے آپ کو کو ہوسٹ بنا دیا. اچھا جی جی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی آپ کی سکرین شیئر ہو گئی ہے، نظر آ رہی ہے، دیکھ سکتے ہیں. جی ایموشنل انٹیلیجنس. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. جیسا لاسٹ ویک بھی میں ڈسکس کیا تھا، یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے بہت
امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں، دین اور دنیا میں دونوں میں اس کے لیے بہت ضرورت ہے. تو اس کا ایک اسلامک پرسپیکٹو میں پریزنٹ کیا تھا. نیورو سائنس اور سائیکالوجی میں کافی اس کا ڈسکشن چلتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا، تو میں اس کو اسلامک نظر سے، اسلامک پرسپیکٹو سے اس کو میں ڈسکس کر رہا تھا. تو اس کے 4 ستون ہوتے ہیں. ایک ہے سیلف اویئرنیس، یعنی معرفت نفس. تو اس سلسلے میں احادیث بھی ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانا وہ اپنے رب کو جانا. اور دوسرا حصہ اس کا ہے سیلف مینجمنٹ، یعنی سیلف ریگولیشن، جذبات کو کیسا کنٹرول کر رہے ہیں، غصہ وغیرہ. اور ائمہ کی زندگی میں کافی ایسے حالات ملتے ہیں ائمہ نے، جیسا امام مولا علی نے جنگ خندق میں جب عمر ابن عبدالعزیز سے سینے سے اٹھ گئے تھے، تو وہ بھی ایک ایموشنل انٹیلیجنس کا ہائیسٹ ایگزامپل ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے سوشل اویئرنیس، یعنی دوسروں کی ہمدردی اور ایمپیتھی اور دوسروں کے شوز میں واک کرنا، یہ بھی ضروری ہے سو ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے. چوتھی چیز ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ، آپس میں ریلیشن شپ کیسا مینیج کریں. تو اس کا ایک پہلا جو حصہ ہے سیلف اویئرنیس، اس کے اوپر ذرا تفصیل سے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. تو یہ جو ہے سیلف اویئرنیس اور معرفت نفس، یہ پہلا ستون ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا. یہ بنیادی صلاحیت ہے جو ہر انسان میں ہونی چاہیے. اگر وہ یہ صلاحیت کے اوپر کنٹرول کرے تو پھر وہ ری ایکشن پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے. اپنے پہلے موڈ کو سمجھیں، ہمارا موڈ اس وقت کس حالت میں ہے، ہم غصے میں ہے، خوش ہیں، یہ جاننا چاہیے. تو اور وہ کیسا ہمارے تھاٹس کو اور بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ بھی جانے کہ کون سے ہمارے لیے ٹریگرز ہیں یا چیزیں جو ہمارے ہاٹ بٹنس وغیرہ جو ہیں وہ جاننا چاہیے تاکہ وہ ہم اس کے اوپر کنٹرول کریں. تو اچھا، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سائن آ رہی ہے، میسٹر یور ایموشنز اینڈ یو ول میسٹر یور لائف. اگر ہم اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کریں گے تو پھر ہماری لائف کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. یہ ایک سائیکالوجسٹ وکٹر فرینکل نے اس کا بتایا تھا کہ اسٹیمولس، جو چیز آپ کو اسٹیمولیٹ کر رہی ہے اور آپ کی اس کے ریسپانس کے بیچ میں جو وقفہ ہے، اس میں آپ کا ٹوٹل کنٹرول ہے، فریڈم ٹو چوز. یا آپ ریئیکٹ کریں یا ریسپونڈ کریں یا صبر کریں، سب اسی کے اس میں آتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے وہ ٹرم یوز کرتے ہیں ریسپانسبلٹی، کیسا ریسپانس کرنا، اس کی صلاحیت کو ریسپانسبلٹی کے نام سے وہ بتاتے ہیں. یہ ہے. اچھا، اس کے میں پریکٹیکل چیزوں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیسا ہم اس کو اپنی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں. پہلے ہاؤ ڈو وی ڈیولپ سیلف اویئرنیس. تو ایک اس کی جو اسلامی اس کا نقطہ نظر ہے، ایک ہے محاسبہ، یعنی سیلف انٹراسپیکشن یا سیلف اکاؤنٹنگ. اپنے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد عجل و آل فرجہم. محمد. مولا سے یہ الکافی کی حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہی از ناٹ ون آف us، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے جو اپنے آپ کو محاسبہ نہیں کرتا ہر روز. تو یعنی اتنی آلموسٹ واجب چیز ہے. اگر ان کے ساتھ، اگر امام کے ساتھ ہونا ہے تو ہمارا کو چاہیے کہ ہمارا روز دن ختم ہونے پر محاسبہ کریں کہ کیسا ہمارا دن گزرا. یہ اچھا، رسول خدا سے بھی ایک حدیث ہے، انسپیکٹ یور سیلف بیفور بینگ انسپیکٹڈ، حاسبو قبل تحاسبو. بلکہ ایک حدیث ہے صدوق عاملی کی، اس میں حدیث ہے. اور پھر قرآن کی آیت ہے 59 سورہ 18 آیت، او who have faith be wary of Allah and let every soul consider what it sends for tomorrow. یعنی ہم کل ہمارے
آخرت کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں. تو یہ اسی میں سیلف اویئرنیس میں آتی ہے بات. یہ محاسبہ جو ہے اس کے 4 سٹیپس ہیں جو ریکمینڈڈ ہیں کہ وہ یہ چیز دن کے ختم پہ ہم کریں. تو ایک جو ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے جو واجبات تھے اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں یا نہیں کیے. اگر نہ کریں، اگر کرے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، یا اگر نہ کرے ہیں تو اس کو پورا کریں. جیسا کچھ اگر نماز خدا نخواستہ قضا ہو جاتی ہے یا کچھ واجبات چھوٹ جاتے ہیں تو اس کو میک اپ کریں. اور دوسرا اس کا اسٹیپ ہے یہ ہے کہ دن ختم ہونے پر ہم دیکھیں کہ ہمارے سے کچھ گناہ تو سرزد نہیں ہوئے ہیں، یا کسی کا دل دکھا دیا، یا کسی جو بھی ہو گناہ وہ اگر ہوئے ہیں تو اللہ سے اس کی معافی چاہیں، یا بندے سے جس سے بھی ہم بد کلامی ہوئی یا کہ اس سے معافی چاہیں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمارے کو یہ چیز سے دور رکھے. تیسرا جو ہے یہ ہے ہیٹ لیسنس یا ڈسٹریکشنس. خصوصاً آج کل کے انوائرمنٹ میں جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کی اتنی وجہ سے انسان ڈسٹریکٹڈ ہیں، انفارمیشن اوور لوڈ، اور بہت سے خالی اسکرول کرتے رہتے ہیں، انفائنائٹ اسکرولنگ، بغیر سوچے کہ انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ جو اسکرولنگ ہوتی ہے یا بیکار بحث میں لگ جائیں لوگوں کے ساتھ یا غیبت کریں، یہ سب چیزوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. دوار مکارم الاخلاق کے تیسری جو ورڈس ہے اس میں ہے کہ اللہ مجھے ایسے کاموں میں مصروف رکھ جس کے بارے میں کل تو سوال کرنے والا ہے، اور لیٹ می پاس مائی ڈیز ان دیٹ فار وچ آئی واز کریٹڈ. ہمارے مقصد حیات جو ہے اس پہ اللہ مجھے اس سے قائم رکھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت خوب، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوب. تو ایک اور اپنے گول، ہر روز ایک گول بنا لیں ذکر کرنے کا، قرآن ریڈنگ یا دعاؤں کا ایک مخصوص وقت رکھیں. تو یہ بھی محاسبہ کا ایک حصہ ہے. یہ چوتھی چیز جو ہے اپنی نیت کو تازہ کرتے رہیں. اللہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ریا نہ آئے، اس میں خلوص پیدا ہو. تو یہ بھی اسی کا ایک جز ہے. اور پھر اس کے بعد ہے یہ پھر سیلف اویئرنیس کے بھی کچھ حصے ہیں، جیسا نماز میں توجہ آنا، کانسنٹریشن پیدا ہونا. تو یہ لنک ہے، اگر آپ اس کو اپنے کیمرے پہ کر لیں تو یہ ایک پی ڈی ایف کے پاس لے کے آئے گا. جو یہ 25 اسٹریٹجیز بتائے ہیں کانسنٹریشن ان پریئر کے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ بچوں کے لیے بھی، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے خصوصاً. یہ جمیل کرم علی ایک سائیکالوجسٹ ہوتے تھے، انہوں نے اس کی پی ڈی ایف بنائی تھی جو الاسلام پہ بھی اویلیبل ہے. اس میں انہوں نے 25 اسٹیپس بتائے کہ نماز کے لیے میں کانسنٹریشن پیدا کرنے کے لیے ایک جگہ مخصوص رکھیں، ذرا تھوڑا عود وغیرہ سے ذرا خوشبو وغیرہ آئے، سفید کپڑے پہنیں، اور ایسا پڑھیں نماز کی شاید ہماری آخری نماز ہو سکتی ہے تو توجہ آئے گی. تو اور یہ تو نماز کا ہوا. دوسرا ہے یعنی جب ہم غذا کھا رہے ہیں کچھ تو بسم اللہ سے شروع کریں. یہ دیکھیں نمک سے شروع کریں، یہ دیکھیں کہ حلال ہے، حرام ہے، ہمارے جسم کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے. یہ سب چیزیں ہمارے کو نوٹ کرنی ہے. مائنڈ فل ایٹنگ میں آتی ہے. اور مائنڈ فل اسپیچ ہے کہ جب کسی سے بات کریں تو ایسی گفتگو نہ کریں کسی کی دل آزاری ہو یا تکلیف ہو کسی کو اس سے. تو یہ اسپیچ میں بھی مائنڈ فلنس ہونی چاہیے. اور جب لوگوں سے سن رہے ہیں کچھ بات تو آپ اٹینشن پے کرنا چاہیے اور ان کے توجہ دیں ان کی باتوں کے اوپر. کیونکہ آج کل یہ اسمارٹ فون وغیرہ ہونے کی وجہ سے ہم بعض وقت اپنی فیملیز کو بھی برابر توجہ سے نہیں سنتے ہیں. تو یہ آخری اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس is very important in achieving success in both this دنیا and آخرت. سبحان اللہ. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ، نیکسٹ ویک اس کا دوسرا جو ستون ہے سیلف مینجمنٹ،
اس کے اوپر انشاءاللہ میں اگر موقع ملا تو گفتگو کروں گا. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ. بھائی صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد وعجل محمد فرجہم. وعجل فرجہم. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی پر اثر اور خوبصورت انداز میں یہ جو آپ نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ سارے ایلیمنٹس جو بتائے ہیں اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، اچھا آپ نے جو اسلامک ریفرنس دیا ہے وہ بہت ہی اچھے اور خوبصورت انداز میں دیا ہے. ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ. سب ماشاء اللہ بہت اعلیٰ. اور گزارش یہ ہے کہ جو مومنین اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیں، آج یا ایک دو دن میں ڈاکٹر صاحب اس کی جو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے. ظاہر ہے اس وقت محدود وقت میں تفصیل سے وہ آپ ایک ایک پوائنٹ نہیں بتا سکتے، لیکن سب مومنین جو ہیں وہ اس کو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ کیو آر کوڈ بھی وہاں سے کر سکتے ہیں اور باقی پوائنٹ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہوگی. ضرور. بے شک. جی صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجہم. فرجہم. اب یہ سوز و سلام کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے آج کے جو بانی ہیں جناب ناصر جعفری صاحب، ان کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور ان کا جو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. مان. إياك نعبد الرحیم. صراط الذين أنعمت عليهم. اللہ بسم الله الرحمن بسم اللہ. بسم الله. اللہ الصمد. بسم اللہ. اللہ الصمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اے محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ 14 معصومین کے صدقے ان کے مرحومین کے درجات بلند کرے، اور آج کی اس مجلس کا ثواب، آج کی یہ جو عبادت ہے، ان کے مرحومین کو بخشے. الہی آمین. اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج کی یہ جو سوز و سلام کی جو ہماری یہ مجلس ہے، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں جو سوز خوان وہ کلام پیش کریں گے، دوسرے میں ہم شورا کرام کو دعوت دیں گے. اور آج کی یہ جو مجلس ہے اس کی صدارت ہمارے پروفیسر حسن رضا صاحب کو سے گزارش کی گئی ہے. ان کی اجازت سے میں یہ شروع کرنا چاہتا ہوں. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے ماشاءاللہ ایک بہت ہی ینگ سوزخوان نادی علی صاحب کو. آئیے اور اپنا کلام پیش کیجیے. نادی علی آئیے پلیز. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم، آپ سب ٹھیک ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل. ہائے ہائے بیان کرتا ہوں زندان میں کیا قیامت تھی. غریب بابا سے جس دم غریب بیٹی ملی، وہ اپنے بابا کے سر سے لپٹ کے رونے لگی. تڑپ کے لی جو سکینہ نے آخری ہچ کی، کلیجہ پھٹتا ہے کیسے سناؤں وہ منظر. رکھے تھے بیٹی نے رخسار باپ کے منہ پر،
اندھیری قید میں پھر کیا ہوا سنو آگے، بہن کو دیکھا جو بابا کے سر سے لپٹے ہوئے، تڑپ کے بالی سکینہ کے پاس سے آ پہنچے، ہائے ہائے جو نبض دیکھی تو سجاد نے کہا رو کے، اٹھا رہی تھی جو غم وہ تھک گئی غم سے، اللہ اکبر پھوپھی ہماری سکینہ بچھڑ گئی ہم سے، لرز رہا تھا وہ زندان آہو گریا سے، ہائے ہائے یہ بولے عابدے مضطر غریب زہرا سے، اللہ اکبر چھڑاؤں کیسے چھڑاؤں کیسے میں سر آپ کا سکینہ سے، ہائے ہائے ملے ہیں کتنے دنوں بعد اپنے بابا سے، اللہ اکبر بہت غریب ہوں یہ غم اٹھا نہ پاؤں گا، بہن کی گود سے میں سر ہائے چھڑا نہ پاؤں گا، سر حسین چھڑایا جو یا علی کہہ کر، کہا سکینہ سے تم پر سلام اے خواہر، نہ جانے کتنے ہے احسان آپ کے مجھ پر، یہ بھائی کیسے اتارے گا قبر کے اندر، اللہ اکبر یہ دیکھو جکڑا ہے زنجیر میں ہمارا بدن، تمہارا لاشانہ بھائی سے اٹھ سکے گا بہن، ہائے ستمگروں نے جو کربو بلا میں باندھی تھی، گلے میں ہو گئی پیوست ہائے وہ رسی، ہائے چھنی تھی بالیاں ہے کان آج بھی زخمی، ستم کی حد یہ ہوئی آپ مر گئی پیاسی، اللہ اکبر آیا ہے چہرے پہ اب تک نشاں تماچوں کے، چھپاؤں کیسے بھلا میں یہ نیلے گالوں کے، وہ راہ شام وہ غربت بلاؤں میں کیسے،
کیسا موڑ تھا غازی کا سر تنیزے پہ جب ان کے سامنے لا کر پکڑ کے بالوں سے تماچے مارے تھے ظالم نے تم کو ہنس ہنس کے لعین کہتا تھا عباس سے اب نہ آئے گا نہیں ہے کوئی جو دروں سے اب بچائے گا کہا یہ ثانیے زہران بیبیوں آؤ جنازہ بالی سکینہ کا ساتھ اٹھواؤ جو اپنے بابا کو روتی تھی اس کو دفناؤ نہیں ہے پانی تو تربت پہ اشک برساؤ لحد میں سو گئی بیٹی غریب زہرا کی سبحان اللہ جزاک اللہ نادی علیہ السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہم صلی علی محمد محمد اب ماشاءاللہ مجھے جو لسٹ دی گئی ہے سوز خانوں کی وہ سبھی جو ہے بہت ہی اعلیٰ کلام پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ اور ہر ایک میں نے جو لسٹ دیکھی ہے بہت ہی نامور اور بہترین سوز خان نوحہ خان آپ دیکھیے گا تو میں اسی ترتیب سے ان کو گزارش کروں گا آئیے اور کلام پیش کیجئے سب ذاکرین سے سب سوز اخوانوں سے گزارش ہے کہ 5 منٹ کے اپنا کلام پیش کیجئے تاکہ ہم اپنے محدود وقت میں یہ سوز السلام کی مجلس جو ہے اس کو اختتام دے سکیں بہت شکریہ صلوات بر محمد علی اللہم صلی علی محمد محمد اس کے بعد میں جو گزارش کروں گا ہمارے نیو جرسی کے بہت ہی اعلیٰ کلام پڑھنے والے جناب جعفر عابدی صاحب نہ صرف جو کہ سوز اخوان سلام کے بلکہ نوحہ خان میں بھی بہترین پڑھتے ہیں گزارش ہے ان سے آئیے اور اپنا کلام پیش کیجیے جعفر عابدی صاحب اللہم صلی علی محمد محمد ایک بلند تر صلوات اللہم صلی اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے میں وہ رخسار دکھاؤں گی میں وہ رخسار دکھاؤں گی جو نیلوں سے بھرے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے بھیا اصغر کو بتاؤں گی جلے خیموں سے جلے خیموں سے میں بچاتی رہی جھولے کو میں بچاتی رہی جھولے کو تبھی بال جلے
اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، میں جو دادی سے ملوں گی تو یہی پوچھوں گی، یہی پوچھوں گی، پسلیاں ٹوٹی ہوں جس کی وہ، پسلیاں ٹوٹی ہوں جس کی وہ، بھلا کیسے جیے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، میرے چاچا جو ملیں گے تو وہ دور دیں گے مجھے، وہ دور دیں گے مجھے، پر میں پہنوں گی کہاں اب تو، پر میں پہنوں گی کہاں اب تو، میرے کان کٹے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، میں وہ رخسار دکھاؤں گی، میں وہ رخسار دکھاؤں گی جو نیلوں سے بھرے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اور محمد و آل محمد جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہم ماشاء اللہ سلامت رہو، ماشاء اللہ، بہت اچھی، ماشاء اللہ بہت بیٹا، اچھی، جزاک بہت اللہ، عمدہ جزاک پڑھا، اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جعفر صاحب سلامت رہیں، سلامت رہیں، بہت اعلیٰ کلام، بہت پر اثر انداز آپ کا، سلامت سلامت رہیں، رہیں، جیتے رہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد اگلے جو سوز خوان ہیں وسیم حیدر صاحب، ان کو گزارش کروں گا آئیے اور اپنا کلام پیش کیجیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی اللہم صلی محمد علی وآل محمد محمد ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہیں وسیم حیدر؟ نہیں، وسیم صاحب نہیں دیکھا۔ وسیم صاحب نہیں ہیں، اچھا چلیں۔ جی اگلے اس کے بعد جو اگلے سوز خوان، میں ان سے درخواست کرتا ہوں جناب اسد علی ڈوگا صاحب، آئیے اور اپنا کلام پیش کیجیے۔ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد۔ میرے خیال سے زد علی ڈوگا صاحب بھی نہیں ہے اسد پہلے علی؟ تھے، پہلے تھے، اب ہاں نہیں، پہلے دیکھا تھا، بالکل۔ تھے۔ اب نہیں۔ چلیں میں اگلے سوز خان کو دعوت دوں ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں شور۔ جی، اگلے ہمارے ایک تو پھر بہت جانے پہچانے آپ کے سب کے، ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے بہترین سوز خوان اور نوحہ خوان جناب میر متقی صاحب سے گزارش کروں گا آئیے اور اپنا کلام پیش کیجیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد۔ وعجل فرجہم۔ میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، ہوئی ہے جیسے سکینہ
کوئی یتیم نہ ہو یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے یہ غم سہا نہیں جاتا کوئی یتیم نہ ہو سونا ہے لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں سونا ہے لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں میں بد نصیب ہوں بابا کوئی کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا کوئی تو دیتا دلاسا کوئی یتیم نہ ہو مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے میرا پھٹا ہوا کرتا کوئی یتیم نہ ہو زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے چھوٹا نہ باپ چھوٹا ہے باپ کا سینہ کوئی یتیم نہ ہو لائن کانوں سے کھینچے ہیں بالیاں میری لہو لہان ہے چہرہ کوئی یتیم نہ ہو ہوئی ہے جیسے سکینہ سلوات اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى سبحان الله من بعد جزاک اللہ ہمیشہ کی طرح بہترین کلام سلامت رہیں شکریہ اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں ایک نئے ہمارے جو شاعر آج کی محفل میں شامل ہوئے ہیں نام تو ان کا بعد میں تھا لیکن ان کو ان کے فون کی ذرا بیٹری کا مسئلہ ہے تو میں دو ذاکرین سے پہلے سوز خوان سے پہلے ان کو میں گزارش کروں گا آئیے اور اپنا کلام پیش کیجئے
جناب علی حسین صاحب. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد محمد. پہلے سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ. خیر. اور ایک چھوٹا سا کلام ہے جناب سکینہ کے اوپر. تو ماشاءاللہ. عاشور سے ہوں جاگی بابا میں سو سکینہ. عاشور سے ہوں جاگی بابا میں سو سکینہ. بابا سے اپنے رو کر کہتی ہیں یہ سکینہ. اللہ اکبر. بیٹی حسین کی یہ کہہ کے تماچا مارے رخسار پر ہے میرے نیلے نشان سارے. تا شام تک یہ سختی مجھ پر کبھی رکی نہ. بابا سے اپنے رو کر کہتی ہیں یہ سکینہ. در کانوں کے میرے بھی نوچے تھے کربلا میں. بابا مجھے بچا لو دیتی رہی صدا میں. بابا یتیم ہو کے زخموں سے میں بچی نہ. بابا سے اپنے رو کر کہتی ہیں یہ سکینہ. اس شام کے سفر کو پنجوں پہ میں نے جھیلا. چھوٹی رسن گلے کی دم گھٹ رہا تھا میرا. زندہ تلک یہ میں نے ایڑی کہیں رکھی نہ. بابا سے اپنے رو کر کہتی ہیں یہ سکینہ. روتا ہے یہ عزادار با کر کرے یہ گریا. ایک چھوٹی سی قبر ہے زندہ میں وہ بھی تنہا. مرقد ہے سکینہ کا زندہ سے جو گئی نا. بابا سے اپنے رو کر کہتی ہیں یہ سکینہ. بابا سے اپنے رو کر کہتی ہیں یہ سکینہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ. بہت اعلیٰ. بہت سلامت رہے. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب علی حسین عزادار جو ان کا تخلص ہے. جناب علی حسین عزادار صاحب سلامت رہیں آپ ہمیشہ. اب اس کے بعد آخر میں جو سوز خوانوں کا سلسلہ ہے اس کے سب سے آخر میں بلا رہا ہوں ہمارے ایک بہت ہی اعلیٰ کلام پڑھنے والے جناب نالین عباس صاحب کو. آئیے اور اپنا کلام پیش کیجیے. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم یا علی مدد. دعا ہے مالک سے مالک ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے پڑھا میرے بعد جو پڑھیں گے مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں میں کرتا ہوں. بسم اللہ.
ایک بار خاندان زہرا پہ بصدائے بلند صلوات. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے. کیا کہنے کیا کہ اللہ اکبر. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے. بہت اچھا مثال. کی راہ میں سب ایک خیال کے. واہ 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 بھائی ماشاء اللہ زندہ باد. راہ میں سب ایک خیال کے نکلے بھائی. کے نکلے. میں جلدی جلدی اشعار پڑھوں گا تاکہ اپنے وقت میں کمپلیٹ کر سکوں اس کو. شعر دیکھیے گا. صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو. صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو. قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے. قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے. وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن. وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن. وہ تخت و تاج پہ حر خاک ڈال کر. تاج پہ حر خاک ڈال کے نکلے. میرا پسندیدہ شعر ہے. اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین. اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین. جہاں سے سارے نبی دل سنبھال جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کس مزاج کے قیدی تھے قید خانے سے. یہ کس مزاج کے قیدی تھے قید خانے سے. یزیدیت کا جنازہ یزیدیت کا جنازہ نکال کے. فرات دیکھ لی توہین اپنے پانی کی. فرات دیکھ لی توہین
اپنے پانی کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہمارے گھوڑے تلک منہ نہ ڈال سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے گھوڑے تلک منہ نہ ڈال سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پلٹ کے سارے جہاں کو بتا گیا سورج، پلٹ کے سارے جہاں کو بتا گیا سورج، ہے کس میں دم جو تیری بات ٹال کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دم جو تیری بات ٹال کے نکلے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جو تیرے ماتم میں بہہ گئے شبی، وہ سارے خون کے قطرے حلال کے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کے قطرے حلال کے نکلے۔ کلام جناب اختر سرسوی صاحب کا ہے جو انڈیا کے ہیں، مقطع آپ کی سماعتوں کی نظر۔ چھری کے نیچے بھی پروردگار سے اختر، چھری کے نیچے بھی پروردگار سے اختر، تعلقات محمد کے لال کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد کے لال کے نکلے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، کے ساتھی کمال کے نکلے، اللہ ماشاء اللہ بیٹے، جیتے رہے، سلامت رہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی اعلیٰ کلام، عمدہ ادائیگی، بہت اعلیٰ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آگئے ماشاء اللہ، آمین، 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 صلوات بر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس مجلس کا جو پہلا حصہ تھا سوز خوانی کا وہ اختتام کو پہنچا، اور اب ہم شعر و شاعری کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنا ایک چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا، اور جزاک اللہ، آج کے صدر محترم جناب پروفیسر حسن رضا صاحب کی اجازت سے ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے لبوں پہ ہر گھڑی بس یہ دعا رہے، میرے لبوں پہ ہر دم بس یہ دعا رہے، یا رب غم حسین دل میں بسا رہے، یا رب غم حسین دل میں بسا رہے، آمین، وہ آمین، مدحت آمین، حسین ہو یا ہو سلام غم، وہ مدحت حسین ہو یا ہو سلام غم، شامل خدائے پاک کی اس میں رضا رہے، خدائے پاک کی اس میں رضا رہے، سجدے میں سر کٹا دیا دلدل سوار نے، سجدے میں سر کٹا دیا دلدل سوار نے، تا حشر پھر نماز کی دائم بقا رہے، پھر نماز کی دائم بقا رہے۔ شعر ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کرب و بلا کا ذکر زبان پر صدا رہے۔ پھر ہے کہ کرتی ہے نوحہ خلد میں مادر حسین کی، کرتی ہے نوحہ خلد میں مادر حسین کی، جنت کی وادیوں میں حسینی فضا رہے،
جنت کی وادیوں میں حسینی فضا رہے حسینی پرسا فضا غم رہے. بہت شکریہ پرسا غم حسین کا جب سیدہ کو دیں پرسا غم حسین کا جب سیدہ کو دیں محشر میں کبریا سے اس کی جزا رہے محشر میں کبریا سے اس کی جزا رہے عباس کی وفا ہو کہ شجاعت حسین کی عباس کی وفا ہو شجاعت حسین کی دونوں حیات موت میں ایک رہنما رہے دونوں حیات موت میں ایک رہنما رہے شعر ہے کہ زینب بازار شام میں بے پردہ جو ہوئی زینب بازار شام میں جو بے پردہ جو ہوئی امت کی بیٹیوں کے سر پر ردا رہے امت کی بیٹیوں کے سروں پر ردا رہے مکتا ہے یا رب در حسین سے ملتی رہے جلا یا رب در حسین سے ملتی رہے جلا دلشاد کے سخن کا روشن دیا رہے اچھا بہت خوبصورت آپ نے شعر محمد علی جوہر صاحب کا شعر بھی بڑا اچھا استعمال کیا. بہت شکریہ جزاک اللہ سلامت رہیں. بہت ہی خوبصورت. اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے بہت ہی اس اردو ادب کے اردو فاؤنڈیشن کے جس کو کوئی آفتاب ہے کوئی چاند ہے ماشاءاللہ قمر کے نام سے بھی ہیں ان کے بہت سارے نام ہیں ہر نام سے ان کی روشنی ظاہر ہوتی ہے تو اردو فاؤنڈیشن کے جناب قمر عابدی صاحب سے آئیے اور اپنا قمر عابدی صاحب ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمر بھائی ماشاءاللہ. سرکار آپ سب لوگوں کا شکریہ خصوصاً جناب صدر پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کی اجازت سے کچھ اشعار تازہ ہوئے ہیں قبل اس کے ڈاکٹر صاحب یہ ذرا مشکل کام تھا کم وقت میں مگر کوشش کیا اور اس کو مکمل کرنے کے لیے میرے پاس 5 شعر ہیں مگر مکمل کرنے میں 2-3 شعر پرانے سلام کے جو گزشتہ مرتبہ پڑھا تھا اس سے یہ سلام نمبر 2 میں ضم کروں گا بعد میں تو پہلے میں 3 شعر سنا دوں تاکہ کم از کم کچھ ایک مواد رہ جائے. بسم اللہ بسم اللہ. مطلب عرض ہے ظلم کے چلے خنجر آپ کے سوالوں پر ظلم کے چلے خنجر آپ کے سوالوں پر تیر تک برستے تھے رن شیر خاروں پر تیر تک برستے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بین تھے یہ زینب کے ہائے وہ ہوئے رخصت. اللہ اکبر. بین تھے یہ زینب کے ہائے وہ ہوئے رخصت. ناز بے کسیں تھا مجھ کو جن جوانوں پر. اللہ اکبر. ناز بے کسیں تھا مجھ کو جن جوانوں پر. کربلا کے صحرا میں شہ بھی گر پڑے رو کر. اللہ کربلا کے صحرا میں شہ بھی گر پڑے رو کر. ظلم جب راحت سے گودیوں کے پالوں پر. ظلم جب راحت سے گودیوں کے پالوں پر. اور یہ سلام کے تازہ سلام کے کچھ اشعار ہیں مطلب پیش خدمت ہے. رہتا ہے بے قرار مسلسل عزا میں ہے. رہتا ہے بے قرار مسلسل عزا میں ہے. دل کا یہ حال رقت آل ابا میں ہے. یہ حال تڑپ کو بتانا چاہتا ہوں کوشش کی ہے تڑپ کی. رہتا ہے بے قرار مسلسل عزا میں ہے. دل کا یہ حال رقت آل ابا میں ہے. زبردست ماشاءاللہ. آغوش مصطفیٰ میں پلا تھا جو نور عین. آغوش مصطفیٰ میں پلا تھا جو نور عین. پامال اس کا لاشا دشتے بلا میں ہے. پامال اس کا لاشا دشتے بلا میں ہے. اور آج کے حالات حاضرہ پر ہے کہ جانے سے ہم کو روکے یہ کس کی مجال ہے.
जाने से हमको रोके, ये किसकी मजाल है? हमको रोके ये किसकी मजाल है, हर दिल में करबला है कि दिल करबला में है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब मिसरा है डॉक्टर साहब, क्या हालात हाजरा पे पढ़ दिया आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। कमर भाई माशाल्लाह। सरकार जी दिल सरशार है जमाना, सरशार है जमाना उल्फत से या हुसैन, सरशार है जमाना उल्फत से या हुसैन, खुशबू लहू की तेरी सारी फजा में है, सारी खुशबू लहू माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मख्ता अर्ज है, जम कर दो गम को अपने गमे शब्बीर में खमर, गम कर दो गम को अपने गमे शब्बीर में खमर, हमका मदावा दौलत अश्के अज़ा में है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जबरदस्त मक्ता, जबरदस्त मसला, नायाब माशाल्लाह। गम कर दो गम को अपने गमे शब्बीर में खमर, माशाल्लाह गम का मदावा दौलत अश्के अज़ा में है, क्या कहना मुसलसल अज़ा में है, ये हाथ अले अबा में। वाह 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 जज़ाकल्लाह। सलावत बर मोहम्मद वाले बहुत आला शेर। जाने से हमको रोके ये किसकी मजाल है, वाह। जाने से हमको रोके ये किसकी मजाल है, ये दिल करबला, हर दिल में है करबला, ये दिल करबला में है। वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दिल करबला, ये दिल करबला में है, बहुत आला। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे और बहुत ही मोहतरम शायर, बहुत आला कलाम लिखते हैं जनाब इमदाद नकवी साहब से गुजारिश है, आइए कि अपना कलाम पेश कीजिए। सलावत बर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया रफत भाई, शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अरे नहीं, ये एक कलाम है जो मेरा लेटेस्ट है, समझ ले 8 मुहर्रम को एक मिसरा दिया गया था। हमारे सरफराज अबद साहब ने एक मिसरा दिया था, अश्के गमे शब्बीर की कीमत ही नहीं है। अश्के गमे शब्बीर की कीमत ही नहीं है, गमे शब्बीर की कीमत ही नहीं है। ये मिसरा 8 मुहर्रम के लिए कायम टीवी की तरफ से, जो कि बैनुल-अक़वामी मुसालमा था, इसमें हमारे इंडिया के चंद शायर थे, अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा के। तो ये अश्के गमे शब्बीर की कीमत ही नहीं है। वाह वाह माशाल्लाह देखिए मतलब माशाल्लाह देखिएगा, माशाल्लाह। बेहुब्बे अहले बैत, अस्सलाम वालेकुम, बेहुब्बे अहले बैत इबादत ही नहीं है। वाह बेहुब्बे अहले बैत इबादत ही नहीं है, गर तुझको पंजे तन से अकीदत ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह गर माशाल्लाह। तुझको पंजे तन से अकीदत ही नहीं है, और मेरे लिए इससे बड़ी नेमत ही नहीं है। मेरे लिए इससे बड़ी नेमत ही नहीं है। शब्बीर के गम से बड़ी दौलत ही नहीं है। माशाल्लाह इमदाद भाई, शुक्रिया। शब्बीर के गम से बड़ी दौलत ही नहीं है। भाई शेर देखिएगा, मसनद पे बैठ जाओगे गैरत ही नहीं है। मसनद पे बैठ जाओगे गैरत ही नहीं है। भाई मौजूद है अली तो खिलाफत ही नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अली। मौजूद है अली तो खिलाफत ही नहीं है, नहीं है। जिक्र शह मजलूम में गम अपने भुला कर, जिक्र शह मजलूम में गम अपने भुला कर, इस जैसी मयस्सर
कहीं राहत ही नहीं है। इस जैसी मयसर कहीं राहत ही नहीं है। भाई वाबस्ता हो चुके हैं दरे अहले बैत से, वाबस्ता हो चुके हैं दरे अहले बैत से, गैरों के पास जाएं जरूरत ही नहीं है। माशाल्लाह क्या जरूरत है, गैरों के पास जाएं माशाल्लाह जरूरत ही नहीं है। ये शेर देखिएगा, यानी जहाँ हम तवल्ला है वहां पर तबर्रा भी लाजमी है। ये मैंने सीखा अपने उस्तादों से। खैबर में दे रहे हैं सदाए नबी उन्हें, खैबर में दे रहे हैं सदाए नबी उन्हें, लड़ने की जिनमें कोई भी ताकत ही नहीं है, लड़ने की जिनमें कोई भी ताकत ही नहीं है। और परवाना ये जन्नत है मिला मुझको अली से, परवाना ये जन्नत, परवाना ये जन्नत है मिला मुझको अली से, भाई कोई मुझे रोके उसे जरूरत ही नहीं है, कोई हमें रोके कोई मुझे रोके उसे जरूरत ही नहीं है। और अब्बास के परचम के तले होंगे आजादार, बेशक अब्बास के परचम के तले होंगे आजादार, महशर में आजादार को वहशत ही नहीं है। महशर में आजादार को वहशत ही नहीं है। भाई गुजरेंगे पुल सरात से बेखौफ बेखतर, गुजरेंगे पुल सरात से बेखौफ बेखतर, भाई हम क्या हमारे बच्चों को हैरत ही नहीं है, हम क्या हमारे बच्चों को हैरत ही नहीं है। और ये शेर देखिएगा, गाजी का आलम मजलिस शब्बीर में मातम, गाजी का अलम मजलिस शब्बीर में मातम, इससे बड़ी दुनिया में तो दौलत ही नहीं है, इससे बड़ी दुनिया में तो दौलत ही नहीं है। ये मिसरा तरह इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब, आंसू के एक कतरे पे जन्नत अता हुई, आंसू के एक कतरे पे जन्नत अता हुई, अश्के गमे शब्बीर की कीमत ही नहीं है, अश्के गमे शब्बीर की कीमत ही नहीं है। ये देखिएगा चेलुम के हवाले से, सदका है अरबईन में इतना हुसैन का, बेशक जो लोग जाते हैं अरबईन में, सदका है अरबईन का इतना हुसैन का, भाई पानी की और खाने की किल्लत ही नहीं है, पानी की और खाने की किल्लत ही नहीं है। और आखिरी शेर है, प्यासा है करबला में नवासा रसूल का, प्यासा है करबला में नवासा रसूल का, उम्मत में कोई शर्म न गैरत ही नहीं है, उम्मत में कोई शर्म न गैरत ही नहीं है। मक्ता देखिएगा, दर से अली के मिल गई इमदाद, दर से अली के मिल गई इमदाद, इस कदर अब और कहीं जाएं जरूरत ही नहीं है, अब और कहीं जाएं, अब और कहीं जाएं जरूरत ही नहीं है। बेहुब्बे अहले बैत इबादत ही नहीं है, गर तुझको पंजतन से अकीदत ही नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलावत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमदाद नकवी साहब बहुत आला कलाम। मेरे लिए इससे बड़ी नेमत ही नहीं है, शबीर के गम से बड़ी दौलत ही नहीं। अब इस सलाम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, शायरी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, मैं जिस मोतबर शायर को दावत कलाम दे रहा हूँ
وہ ہمارے اس اردو فاؤنڈیشن کے جانے پہچانے، ہمیشہ ہمیں شاعری سے متعلق بہت مفید مشورے دیتے ہیں اور ہمیشہ علم و ادب کی بہترین گفتگو سے نوازتے ہیں۔ میرا مطلب ہے جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب سے۔ آئیے اور اپنا کلام پیش کیجیے۔ محترم ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ چند اشعار ہمیشہ کی طرح میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ بسم اللہ۔ ایک سیکنڈ میں پہلے کہ کمپیوٹر بند ہو جائے۔ جہاں میں خلقت انسان ہے بندگی کے لیے، جہاں میں خلقت انسان ہے بندگی کے لیے متقی کی سند راہ زندگی کے لیے۔ واہ واہ واہ۔ جہاں میں خلقت انسان ہے بندگی کے لیے متقی کی سند راہ زندگی کے لیے، اور پرکھنا عقل سے ہے ہر قدم پہ اے لوگو۔ پرکھنا عقل سے ہے ہر قدم پہ اے لوگو، جو امتیاز ہے نیکی کے اور بدی کے، امتیاز ہے نیکی اور بدی کے لیے، اور ہے اہل بیت کی قربانیاں جدھر دیکھو۔ اہل بیت کی قربانیاں جدھر دیکھو، قربانیاں جدھر دیکھو، اور جہاں میں کون لٹاتا ہے گھر کسی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی قربانیاں جدھر دیکھو، بے شک بے شک، جہاں میں کون لٹاتا ہے گھر کسی کے لیے۔ بہت اچھا۔ کون لٹاتا ہے گھر کسی کے لیے، اور مطالبہ ہے اگر دین کے تحفظ کا، مطالبہ ہے اگر دین کے تحفظ کا، مثال شہیدوں کا ہر صدی کے لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شہیدوں کا ہر صدی کے لیے۔ اور آخری شعر ہے، قیام فرض تھا، قیام فرض تھا، انکار فاسق و فاجر، قیام فرض تھا، انکار فاسق و فاجر، شہید ہو گئے سب ظلم کی نفی کے لیے، شہید ہو گئے ظلم کی نفی کے لیے۔ اور آج آخری شعر ہے، جو کل تھا آج ہے اور تا ابد رہے گا ظفر۔ جو کل تھا آج ہے اور تا ابد رہے گا ظفر۔ ہے حریت کا تقاضا جو ہر گھڑی کے لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کل آج ہے اور تا ابد رہے گا ظفر، حریت کا تقاضا جو ہر گھڑی کے لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہت اعلیٰ۔ پرکھنا عقل سے ہے ہر قدم پہ ہے لوگو، پرکھنا عقل سے ہے ہر قدم پہ ہے لوگو، جو امتیاز ہے نیکی اور بدی کے لیے۔ بہت اعلیٰ، بہترین کلام، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیں۔ اب آخر میں گزارش کروں گا ہمارے اس محفل کے صدر محترم جناب پروفیسر حسن رضا صاحب سے
آئیے اور اپنا ماشاءاللہ کیجیے صلوات بر محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. سلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. ارشاد. سبیل اس کی ہے کوثر، یہ ہے حسین کا گھر. کیا واہ 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 واہ. سبیل اس کی ہے کوثر، یہ یہ ہے حسین کا گھر. ملک یہاں پہ ہے نوکر، یہ ہے حسین کا گھر. ملک یہاں پہ ہے نوکر، یہ ہے حسین کا گھر. یہاں پہ بٹتی ہے خیرات زندگی اس کے، یہاں پہ بٹتی ہے خیرات زندگی اس کے. شفا ہے جھولوں کے اندر، یہ ہے حسین کا گھر. شفا ہے جھولوں کے اندر، بہت اچھا یہ ہے حسین کا گھر. اور جھکے جو در پہ تو بیٹے عطا ہوں راہب کو. جھکے جو در پہ تو بیٹے عطا ہوں راہب کو. نہ لوٹے خالی گداگر، یہ ہے حسین کا گھر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہ لوٹے خالی گداگر، یہ ہے حسین کا گھر. اور کبھی پروں پہ لیے جبرائیل لوری دیں، کبھی پروں پر لیے جبرائیل لوری دیں. کبھی ہو ناقہ پیمبر، یہ ہے حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی پروں پر لیے جبرائیل لوری دیں، کبھی ہو ناقہ پیمبر، یہ ہے حسین کا گھر. اور حسین روتے ہیں جبریل وہی روکی جائے. حسین روتے ہیں جبریل وہی روکی جائے. ہے اضطراب فلک پر، یہ ہے حسین کا گھر. ہے اضطراب فلک پر، یہ ہے حسین کا گھر. اور ادب یہ سیکھا فرشتوں سے باب عصمت پر. ادب یہ سیکھا فرشتوں سے باب عصمت پر. ہے جانا اذن سے اندر، یہ ہے حسین کا گھر. ادب یہ سیکھا فرشتوں سے، ادب یہ سیکھا فرشتوں سے باب عصمت پر. ہے جانا اذن سے اندر، یہ ہے حسین کا گھر. اور یہاں پہ رہتے ہیں مولا نبی علی زہرا. یہاں پہ رہتے ہیں مولا نبی علی زہرا. ہے کائنات کا جھومر، یہ ہے حسین کا گھر. ماشاءاللہ. یہاں پہ رہتے ہیں مولا نبی علی زہرا. ہے کائنات کا جھومر، یہ ہے حسین کا گھر. اور ہے چاکری کے لیے در پہ کمبر و سلماں. ہے چاکری کے لیے در پہ کمبر و سلماں. تو فضا پردے کے اندر، یہ ہے حسین کا گھر. تو فضا پردے کے اندر، یہ ہے حسین کا گھر. اور شعر دیکھیں کہ ہے جبرائیل کا منصب تو آسیائی کا. ہے جبرائیل کا منصب تو آسیائی کا. کئی فرشتے ہیں مہتر، یہ ہے حسین کا گھر. کئی فرشتے ہیں مہتر، یہ ہے حسین کا گھر. اور ستارہ در پہ جھکے مہر و ماہ سلامی دیں. ستارہ در پہ جھکے مہر و ماہ سلامی دیں. ہے کائنات کا محور، یہ ہے حسین کا گھر. ہے کائنات کا محور، یہ ہے حسین کا گھر. سبیل اس کی ہے کوثر، یہ ہے حسین کا گھر. ملک یہاں پہ ہے نوکر، یہ ہے حسین کا گھر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ پروفیسر صاحب. ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم ستارہ در پہ جھکے مہر و ماہ سلامی دیں. کائنات کا محور، یہ ہے حسین کا گھر. واہ واہ، بہت اعلیٰ. ماشاءاللہ. سلامت رہیں. آمین آمین آمین. جزاک اللہ.
یہ تھے ہمارے جناب پروفیسر حسن رضا صاحب، جو کہ اس آج کی اس مجلس کے صدر بھی تھے ماشاءاللہ۔ بہت ہی اعلیٰ کلام کے ساتھ اس ہماری سوز و سلام کی مجلس کو انہوں نے اختتام کو پہنچایا۔ جو سلامت رہیں، آمین۔ اس کے ساتھ ہم تمام مومنین کے ایک دفعہ پھر مشکور ہیں، حاضرین کے، ناظرین کے، سامعین کے، آج کی اس مجلس میں شریک ہوئے۔ اور اب میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے، آئیے اور زیارت سے ہمیں نوازیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ انمیوٹ کر لیں ڈاکٹر صاحب میوٹ انمیوٹ کریں۔ جی جی آواز تو عرض کر رہا تھا متوجہ زیارہ اپنی جانب بسم اللہ کی جانب سے جملہ حاضرین مجلس کی جانب سے خصوصاً اس بہترین سوز و سلام کی مجلس کے بانی محترم ناصر جعفری صاحب کی جانب سے، کے مرحومین کی جانب سے، اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، اور تمام ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے جن کا کوئی باقی نہ رہا، ان کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قربت اللہ السلام علیکم۔ 10 منٹ فون کرتا ہوں، 10 منٹ بعد مجلس ہو رہی ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن حسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سب مل کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ قبول فرمائے۔ محمد وآل محمد وجل اللہم جزاک اللہ۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر، سلامت رہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ بہترین رہا سوز و سلام کا یہ آج شب جمعہ کا پروگرام۔ اجازت لینے سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر آج کی اس مجلس کے جو بانی ہیں جناب ناصر جعفری صاحب کی طرف سے ان تمام مومنین کا، مومنات کا ہم بے حد مشکور ہیں جو اس میں شرکت فرمائی جنہوں نے، اور اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بھائی، آمین 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 آمین۔ اس کے ساتھ ہی اگلے شب جمعہ کے پروگرام میں پھر حاضری ہوگی۔ سب کو اللہ حافظ اور بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیں۔ شاد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، بہترین نظامت فرمائی۔ بہت شکریہ عباس بھائی، آپ بھی، آپ سے رونق ہے، سلامت رہیں آپ بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ۔ اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ آمین. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر.